بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ہمارا موضوع گھر کو جنت کیسے بنائیں، اور آج کا عنوان کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ جب غصے میں ہو اس کا شوہر وہ مکمل خاموشی اختیار کرے۔ یہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک بہترین اور اکثر نسخہ ہے کہ جب شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ آگے سے مکمل خاموشی اختیار کرے۔ ایک حکایت میں ملتا ہے کہ ایک عورت ایک عالم دین کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ قبلہ و کعبہ، میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا ختم کر دے، میری بات کو مانے، کچھ ایسی چیز دیں مجھے، کچھ ایسا وظیفہ دیں کہ یہ معاملہ ٹھنڈا رہے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ اس طرح کرو، جاؤ پانی لے کر آؤ، میں اس پانی پر دعا پڑھ دوں گا، انشاءاللہ تمہارا شوہر کبھی بھی جھگڑے گا نہیں۔ اس بیوی نے کیا کیا، پانی لے کر آئی، پانی پر مولانا صاحب نے، اس عالم دین نے دعا پڑھی اور کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ، اور یاد رکھنا کہ جب تمہارا شوہر غصے میں ہو، لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، تو آپ نے اس پانی میں سے ایک گھونٹ کو اپنے منہ میں رکھنا ہے، اور خبردار جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ختم نہ ہو جائے، اس گھونٹ کو تو نے حلق سے نیچے نہیں اتارنا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، پانی کو لے گئی۔ جب شوہر اس سے غصہ ہوتا، ناراض ہوتا، لڑائی جھگڑا کرتا، یہ عورت اپنے منہ میں اس پانی میں سے ایک گھونٹ اپنے منہ میں رکھ لیتی، اور جب تک اس کا شوہر جھگڑتا یا غصے میں رہتا، یہ اسی طرح اس گھونٹ کو منہ میں رکھتی اور حلق سے نیچے نہ اتارتی۔ چند دنوں کے بعد جب شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی آگے بحث مباحثہ نہیں کرتی، تکرار نہیں کرتی، زبان درازی نہیں کرتی، تو اس کا مزاج بھی ٹھنڈا ہو گیا اور وہ اپنی بیوی سے راضی ہو گیا، اور لڑائی جھگڑے وہیں پہ ختم ہو گئے۔ بس کیا وجہ تھی اس لڑائی جھگڑے کے ختم ہونے کا؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس عورت نے اپنی زبان پر تالا لگایا تھا، خاموشی اختیار کی تھی۔ اگر وہ لڑائی جھگڑا اور بحث و مباحثہ مزید آگے رکھتی تو یہ جھگڑے بجائے ختم ہونے کے بڑھتے ہی رہتے، اور حتیٰ یہ نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ملتا ہے کہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ قبلہ، میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ لڑتا جھگڑتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب وہ مجھ سے غصہ ہوتا ہے تو میں بھی غصہ ہو جاتی ہوں، اور مزید جو جھگڑا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میرا شوہر مجھ سے جھگڑے نہ اور میری بات کو مانے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا اس طرح کرو، جاؤ، یہ تو مشکل کام نہیں ہے، بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شیر کی گھٹی پر سے، شیر کے جسم سے تم نے 3 بار لے کر آنے ہیں، میں اس پر دم کر دوں گا، انشاءاللہ تمہارا شوہر تمہاری بات کو مانے گا۔ وہ عورت چڑیا گھر میں گئی، ہمت کر کے جب چڑیا گھر میں گئی، ساتھ اپنے گوشت بھی لے کے گئی، شیر کے آگے ڈالا، شیر کے آگے جب ڈالا شیر کھانے لگا۔ دوسرے دن پھر گئی، گوشت لے کے گئی، تیسرے دن پھر گئی۔ آہستہ آہستہ جب گوشت لے کر جانے لگی، وہ شیر جو تھا اور اس عورت کے درمیان جو دوری تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ یہ عورت ہمت کر کے شیر کے نزدیک جاتی رہی، حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جب یہ عورت اس شیر کے سامنے گوشت کو ڈالتی تو ساتھ پنجرے میں سے ہاتھ ڈال کر اس کے سر پر، اس کی گھٹی پر ہاتھ بھی پھیرتی رہتی۔ جب وہ شیر بالکل اس عورت کے ساتھ مانوس ہو گیا تو اس عورت نے شیر کے اوپر ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس کے 3 بال اکھاڑ لیے۔ وہ 3 بال لے کر جب اس بزرگ کے پاس آئی اور دیے تو اس بزرگ نے آگے سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ تو اتنی شاطر اور تیز دماغ والی ہے کہ تو نے ایک خون خوار درندے کو، ایک چیر پھاڑ دینے والے درندے کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا ہے، کیا تو اپنے شوہر کو اپنے ساتھ مانوس نہیں کر سکتی ہے؟ کیا تمہارا شوہر اس چیر پھاڑ دینے والے اس درندے سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس درندے سے بھی زیادہ خونخوار ہے تمہارا شوہر؟
نہیں، وہ انسان ہے، نرم دل ہے، بس تم اس کو بھی مانوس کر سکتی ہو اپنے دماغ کے ساتھ۔ تو اس لیے تمام مومنین و مومنات کو چاہیے کہ جب غصہ ہو کوئی دوسرا فریق تو خود خاموش ہو جائیں۔ یہ جھگڑے کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ ہے، خصوصاً بیویوں کے لیے، کہ جب ان کا شوہر غصے میں ہو تو آگے سے خاموشی اختیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ جھگڑا، وہ لڑائی، وہ غصے وہیں پہ ختم ہو جائیں گے، اور آگے جو زندگی ہے انشاءاللہ بہتر اور خوشگوار گزرے گی۔ وآخرنا ان الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔